کل آپ نے موسموں کے اعتبار سے دنیا کے 3 موسم پڑھے ہیں۔ اب وقت کے اعتبار سے دنیا کے اندر سورج کے گردش کرنے کے اعتبار سے بھی کچھ خطے بنتے ہیں اور کچھ عجائبات ہیں دنیا کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ خط استوا پہ جو ممالک آتے ہیں، سورج انتہائی شمال میں چلا جائے یا انتہائی جنوب میں چلے جائے، جو ہمارا خط استوا کے نیچے آتے ہیں وہاں سارا سال دن اور رات برابر رہتے ہیں۔ 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی ہی رات، سارا سال۔ جیسے انڈونیشیا ہے، تنزانیہ ہے، کینیا ہے، کانگو ہے، برازیل ہے، بولیویا ہے، یہ ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، اور ان میں سارا سال دن اور رات برابر رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں کرۂ ارض پہ، سب میں سال کے اندر 2 دن ایسے آتے ہیں جن میں دن اور رات برابر ہوتا ہے، ایک 21 مارچ کا اور دوسرا 22 سپتمبر کا۔ کہ ان 2 دنوں میں 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ انہیں اعتدالین کہتے ہیں، اعتدال ربیعی مارچ اور اعتدال خریفی ستمبر۔ تو تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جیسے جیسے آپ خط استوا سے آگے جائیں گے تو دن اور رات میں فرق آتا جائے گا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں، 21 جون سب سے بڑا دن ہوتا ہے، 16-17 گھنٹے کا، اور رات چھوٹی ہے۔ اور ابھی آج 21 دسمبر ہے، تو آج کی رات سب سے لمبی رات ہے، سال کی راتوں میں سے سب سے لمبی رات ہے آج کی رات۔ اور دن سب سے چھوٹا، 21 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا اور رات سب سے لمبی۔ لیکن اب سورج چونکہ ہم سے دور ہو کے گزر رہا ہے، تو جن لوگوں کے اوپر سے گزر رہا ہے وہاں آج کل گرمی ہے، موسم گرم۔ قرہ جنوبی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، چلی، ارجنٹائن، جنوبی افریقہ، ان تمام ملکوں کا اس وقت موسم گرم ہے۔ اور وہاں یہ گرمی کے دن چل رہے ہیں، اور جب ہمارے یہاں سخت گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہے سخت۔ اور اب جوں قطبین کی طرف چلتے چلے جائیں گے، دن اور رات کا فرق ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ قطبین پر آدھے سال دن اور آدھا سال رات۔ تو بیک وقت دنیا کے اندر اس طرح مختلف دن اور رات اور مختلف موسم ہیں۔ تو یہ 4 خطوط وقت کے اور آب و ہوا کے، موسم کے بتانے کے لیے کھینچے گئے ہیں۔
اب یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ کسی علاقے کا محل وقوع آپ نے دیکھنا ہے تو طول اور عرض دونوں آپ نے وہاں کے معلوم کرنے ہوں گے. صرف طول معلوم کریں گے تو آدھی تعین ہوگی، طول اور عرض دونوں معلوم کریں گے تو اس جگہ کی پوری تعین ہو جائے گی. پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کے مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں، کہاں ہے. اور ان کا پتہ خطوط عرض سے چلتا ہے، لیکن جب دونوں ملیں گے تو بالضبط تعین ہو جاتی ہے. اب ایک بات مصطفی یہ بتا رہے ہیں کہ نقطہ انقسام کو قبول نہیں کرتا کسی بھی جہت میں، اور تاہم جہت جو ہے وہ 90 درجے تک تقسیم کو قبول کرتی ہے. اور پھر یہ سمجھے گا کہ جو سطح ہوتی ہے وہ انقسام کو قبول کرتی ہے، طول میں بھی اور عرض میں بھی. اور جسم طول، عرض اور عمق تین چیزوں میں انقسام کو قبول کرتا ہے. تو سطح زمین صرف طول اور عرض میں انقسام کو قبول کرے گی. یہ باتیں آپ حدیث سیدیہ، ہدایت الحکمت وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. پہلے ہمارے یہاں میبزی پڑھائی جاتی تھی. میبزی ہم نے میبزی پڑھی تھی، لیکن ابھی ایک عرصے سے میبزی کی جگہ پہ ہدایت الحکمت اور حدیث سیدیہ کتابیں آ چکی ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بحث تھی خطوط کی. اور ان میں سے جو خط ہیں، 4 خطوط میں سے 2 خط سرطان اور خط جدی، یہ سورج کی سڑک کی حد بندی کے لیے ہیں. اب ایک بات اور سمجھیے گا کہ سال میں 2 دن آتے ہیں، ایک 16 جولائی اور ایک 27 مئی، جن میں آپ نے شہدی اخبارات میں اور رسائل جرائد وغیرہ میں، آج کل واٹس ایپ ہے، اس میں دیکھا ہوگا کہ ان میں سورج بالکل مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرتا ہے، اور اس میں سمت قبلہ متعین کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے.
یہ خط سرطان کی طرف انتہائی شمال کو جاتے ہوئے عرض مکہ پر اور خط استوا کی طرف واپس آتے ہوئے بھی ایک مرتبہ عرض مکہ پہ آتا ہے. تو اس میں سمت قبلہ متعین کی جاتی ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس کا طریقہ موجود ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کو میں عرض کر دوں گا، یا وہ نیٹ پہ آپ کو مل بھی جائے گا. اب ایک خط رہ گیا جی، 40واں خط، خط منحنی، ٹیڑھا میڑھا خط، مستقیم نہیں ہے. یہ خط منحنی ہوتا ہے اور عالمی تاریخ کی تبدیلی کے مقام سے گزرتا ہے. خط گرین وچ جسے کہتے ہیں اس کے مقابل ہوتا ہے. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خط گرین وچ بعد کی اجازت پہلے نہیں تھی، اور گزر چکی ہے بات کہ پہلے جزائر خالدات کو یا مسلمان مکہ کو صفت درجہ طول البلد مانتے تھے. لیکن 1886 سے پہلے، 1886 کے بعد سے گرین وچ جو لندن کا ایک محلہ ہے جہاں کسی زمانے میں انگریز تو دیکھیے گا، میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک محلہ ہے جہاں پہ انگریز لوگ خالی شراب کی بوتلیں پھینکتے تھے، کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا اور گندگی. یہ تو گوروں نے ہماری دولت لوٹی ہے، تو اب وہاں پہ کچھ صفائی ستھرائی اور وہاں کوئی ترقی نام کی چیز آئی ہے، ورنہ پہلے تو یہ لوگ نہایت گندے ہوتے تھے اور نہایت غریب لوگ ہوتے تھے، اور نہانے دھونے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا انہیں. اور اگر کوئی جمعے بھی نہا لیتا تھا تو کہتے یہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا پتہ کٹ جاتا تھا معاشرے سے. ایسی گندی قوم تھی، کوئی نہیں جانتا تھا گرین وچ کیا چیز ہے. بہرحال یہ مسلمانوں کی شکست ہوئی اور خلافتوں کا زوال آیا، خلافتوں پہ زوال آیا، تو ان لوگوں نے، استعماری ڈاکوؤں نے دنیا کی ہر چیز اپنے کھاتے میں ڈال لی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے دھون دھاندلی سے کیا کیا کہ مرکزی نقطے کے لیے گرین وچ کا ایک محلہ وقت کا معیار بنا دیا، اور اسی طرح دھون دھاندلی کرتے ہوئے سطح سمندر ناپنے کے لیے لیورپول کی بندرگاہ کے قریب کا سمندر
شرکن غربن زمین کی وہ سطح قرار دے دیا کہ جو اس سے سطح سمندر پورے سمندر کی معلوم کی جائے گی، وہ اس کو ایک معیار بنا دیا۔ پر یہ جو گرین وچ ہے یہ صفر درجہ بلد کہلاتا ہے، اور یہ خط منحنی یہ بیچ کا خط ہے، اور یہ دنیا کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ خط قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جاتا ہے، اور جب پیچھے کو گھومتا ہے تو اس کو عالمی خط تاریخ کہتے ہیں۔ تو اس طرف یہ منحنی ہے۔ تو صفر درجہ البلد یہ گرینوش خط ہے، اور 180 درجے پہ عالمی خط تاریخ ہے۔ اور صفر درجہ پر تو اس کے سیدھا ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، تو ایک طرف اگر اس کو سیدھا، ایک طرف سے سیدھا ہے ایک طرف سے ٹیڑھا، اور جس طرف سے ٹیڑھا ہے ادھر اگر سیدھا کرتے ہیں تو ایک ملک میں آدھا ملک میں ایک دن اور آدھے ملک میں دوسرا دن بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ٹیڑھا مڑا کیا گیا ہے۔ پھر ایک ہے خط استوا اور ایک ہے خط عرض البلد۔ کیونکہ عرض جو ہے وہ خط استوا سے فاصلے کا نام ہے، خط استوا سے جتنا فاصلہ ہے اتنا عرض ہے، اور خط استوا سے قطب جنوبی یا قطب شمالی تک فاصلہ 90 بنتا ہے، 90 درجے۔ تو بہرحال یہ طول البلد اور عرض البلد کی تفصیلات تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ بات بتائیے کہ صفر درجہ البلد گرین وچ میں ہے، تو آپ برطانیہ کی رسد گاہ ہے، شاہی رسد گاہ، اور ایک اس کا باغ ہے جس کے درمیان سے ایک تار گزرا ہوا ہے، یہ صفر درجہ البلد یہ مبدأ طول کہلاتا ہے۔ اور اسے آپ تصاویر میں دیکھ چکے ہیں، میں نے پہلے دکھایا تھا آپ کو، پھر دکھا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ نقشہ ہے نا، اس میں دائرہ قطب شمالی، خط سرطان، خط استوا، خط جدی اور دائرہ جنوبی
اور یہ طول البلد اور رد البلد کے خطوط یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے، سمجھائے تھے. یہ ہے جی وہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا. یہ گرین وچ شاہی رصدگاہ میں موجود ڈیجیٹل گلوب ہے، جو ہر 15 درجے پر وقت میں آنے والی تبدیلی ظاہر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ رصدگاہ کے اوپر ٹائم بال کے نام سے موجود ایک گیند ہے، جس میں مشرق مغرب کی نشاندہی ہوتی ہے. اور آگے یہ ایک گھڑی ہے جو 24 گھنٹے ظاہر کر رہی ہے. اور یہ نیچے تصاویر میں 0 درجہ خط طول پہ بنایا گیا ہے فرضی گلوب. اس میں زمین کو 23 درجے جھکا ہوا ظاہر کیا گیا، جیسے کہ آپ نے یہ بات پچھلے دنوں میں سنی تھی. اور یہ ٹیلیسکوپ ہے، اور اس سے آگے وہ 0 درجے خط طول کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تصویر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علوم تھے مسلمانوں کے، اور آج چھین لیا انہوں نے، گوروں نے. تو یہ دیکھیے گا، یہ اس تصویر کے اندر گرین وچ کا جو باغ ہے اس کے اندر ایک تار لگی ہوئی ہے، جو 0 درجہ طول البلد کے خط کو دکھا رہی ہے. یہ خط عالمی تاریخ ہے. ان کو آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سب باتیں پچھلی سمجھ بھی آ جائیں گی اور یاد بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو باقی بات پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی. بس آپ یاد فرمائیں اسے اچھی طرح، ان باتوں کو ذہن نشین فرمائیں. آپ نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا ہے، اگلے ہفتے میں آپ کا امتحان ہے. تو بس یہ ایک آدھ آخری بات ہے چھوٹی موٹی، انشاءاللہ کل کر کے تو مکا لیں گے انشاءاللہ. هذا البرنامج بهذا القدر نكتفي اليوم.